الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال في مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله العظيم. برادران اسلام اور معزز سامعین کرام، میں آپ جیسے عظیم المرتبہ حضرات کے سامنے توحید کے عنوان پر چند منٹ لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات غور سماعت فرمائیں گے اور اس حقیقی سراپا تفسیر کی ہمت افزائی فرمائیں گے. حق تعالی شانہ جو تمام اشیاء ارض و سما کا خالق اور ہمارا خالق ہے، اس وصف عالیہ کے ذریعے ہمارے معلم والا محمود کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احکام کا نزول فرمایا ہے. اس مقدس ہستی نے ہمیں ایک ایسی قوت عالی بخشی ہے جسے ہم عقل سلیم سے تعبیر کرتے ہیں. اگر ہم اس قوت عالی کو استعمال میں لائیں تو کائنات کے ہر ذرے سے وحدت خداوندی کی خوشبو آئے گی. ذرہ کائنات تو درکنار، اگر ہم خود اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو وحدت نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا ہے. اس کے باوجود اگر ہم کسی معاصی کا مرتکب ہوتے ہیں، پھر وہ ذات کریم جس کا فضل و کرم کے غضب پر غالب ہے ہمیں معاف فرما دے گا. لیکن جب کوئی سے کوئی ایسے بدترین گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، خدا پاک خود فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک رب کائنات دوسری کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کی چاہے مغفرت فرما دیں گے. اسی لیے رب کائنات نے اپنی مخلوق کو رشد ہدایت اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید کی تبلیغ فرمائی. تمام کا مشن توحید کا مشن تھا. تمام کا درس قل لا الہ الا اللہ تفلحوا کا. حضرت آدم علیہ السلام نے اسی مشن کو اختیار کیا. حضرت نوح علیہ السلام نے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کہہ کر پکارا. حضرت ہود علیہ السلام نے اسی طریقے کو اختیار فرمایا. حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی. آخر میں ہمارے معلم علی حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعوت دی. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کا منشا اور مقصد ایک تھا اور وہ توحید کا بول بالا تھا. اور آج کے دور میں علماء اہل سنت والجماعت یعنی علماء دیوبند کا بھی یہی مقصد ہے. برادران ملت، کسی دعوت وحدت کے خاطر تک انبیاء علیہ السلام نے اسی دعوت وحدت کے خاطر تکالیف برداشت کی، کسی کی خاطر جلاوطن کیے گئے، کسی کی خاطر لوگوں کی گالیاں بے عزتی مسائل ظلم کو برداشت کیا. جب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا پر اعلان فرمایا اے ریگستان عرب کے متوالو، اے ریگستان عرب کے متوالو، اگر میرے قوم کے اس پار کے قوم میں ایک لشکر جرار موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ تمام کے باوجود سے بلند کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صداقت و امانت کے پیکر ہیں، آپ غلط بیان اور جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ اس کے بعد محسن انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، ظلم و ذکالت، جہالت و شقاوت، وحشت و بربریت کی وادی سے نکل کر شرافت و عزت، کرامت و نجات کے راستے کو اختیار کر لو، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. اور فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اس کلمہ مقدمہ کو پڑھ لو، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. بس اتنا کہنا تھا کہ ظلمت قضاء کفر میں ایک کوہرام مچ گیا. تمام کفار مکہ حیرت زدہ تھے کہ آج محمد ابن عبداللہ کو کیا ہو گیا، وہ اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کی مذمت کر رہا ہے. برادران ملت، اس کے بعد جو دوست خدا و دشمن ہو جاتا ہے، محبتوں کی جگہ نفرت اور عداوتوں کا جنم ہوتا ہے. کم وقت ابو لہب کہتا ہے کہ اے محمد، کہ تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر نئے دین کی اتباع کریں. اتنا کہ اگر پتھر برساتا ہے، ماہ رسالت کے سر مبارک سے لہو جاری ہو جاتا ہے. یہی وہ توحید ہے جس کے خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی گلیوں میں پتھروں کی بارش کو برداشت کیا. تو افسوس کہ آج کے مسلمان توحید وحدت کی اہمیت و قیمت کو نہیں سمجھتا. کفر اور شرک، الحاد و ارتداد کی ظلمت و تاریکیوں کو اپنے قلوب میں اس انداز سے جگہ اور مقام دیتا ہے کہ شیطان ملعون کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوتا ہے اور کہتا ہے ابلیس کہتا ہے کہ اس کے کرتب دیکھ کر بازی لے گیا، مجھ سے بھی مقدر تو دیکھیے. حضرات گرامی، یہی وہ رضاخانی ہے جو اپنے آپ کو حاملان توحید اور متبع سنت ثابت کرتے ہیں اور وحدت الہی میں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کو شریک کرتے ہیں. یہود و نصارہ نے جس طرح اپنے اولیاء اور انبیاء کو خدا کے ساتھ شریک کیا، ویسے ہی آج کے رضاخانی کرتے ہیں. اس دور میں یہود قبروں پر سجدہ کیا کرتے تھے اور آج کے دور میں رضاخانی ہے جو قبروں پر سجدہ کرتے ہیں. اس دور میں یہ کام مشرکوں کا تھا اور آج بھی انہیں حضرات کا ہے جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے.
حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض میں جس سے اٹھانا جیسا کا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ کا بنا لیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مختار کل ذات خداوندی ہے جو بالمانی عطا کرتا ہے. مختار کل ذات اقدس سے جو بالمانی عطا کرتا ہے. وہ ذات اقدس جو کسی کی شے کی محتاج نہیں, سب اس کے محتاج. انبیاء کرام کی اس ذات کے محتاج, صحابہ کرام کی اس ذات کے محتاج, خواجہ میری بھی اس ذات کے محتاج, تابعین بھی خدا کے محتاج, صابر بریہ بھی خدا کے محتاج, مخدوم شاہ بھی خدا کے محتاج, قطب الدین بختیاری بھی خدا کے محتاج. کائنات کا ہر ذرہ ذرہ خدا واحد کا محتاج ہے. ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مستحق عبادت ذات خداوندی ہے, مستحق سجدے کی ذات خداوندی ہے. ہم عابد ہیں وہ معبود, ہم ساجد ہیں وہ محسوب, ہم سائل ہیں وہ مسئول, وہ خالق ہے تو ہم مخلوق. وہ ذات جس نے ہماری پرورش سے ہمیں مادر میں بھی کی, اس کے احسانات ہم پر اتنے ہیں جن کو شمار کرنا محال ہے. اس کے باوجود اگر کوئی عبادت باری ہے, ذات باری ہے, صفات باری میں کسی کو شریک کرتا ہے تو کیا وہ خدا اس کو پسند کرے گا؟ کہ بچپن میں نے اس کی پرورش کی کہ میرا بندہ کسی دوسرے کے پر سر جھکائے, یہ نہیں ہو سکتا. ہم انسان ہیں, ہم یہ غور نہیں کرتے کہ ہماری بیوی کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے یا ہماری بیوی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے تو وہ ذات خداوندی کیسے برداشت کرے گی؟ برادران ملت, آج کا مسلمان نیک کام سمجھ کر خواجہ اجمیری کی قبروں پر سجدہ کرتا ہے, نیک کام سمجھ کر شرکوں کے دندر میں دھستا جا رہا ہے, جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں, ہر جگہ خسارہ ہی خسارہ ہے. شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.